رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت و کمالات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان اور مقام عطا فرمائے ہیں وہ سب درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ حسن و جمال کمال درجے تک، عقل و تدبر کمال درجے تک، عادات و اخلاق کمال درجے تک، صفات و شمائل کمال درجے تک، حکمت و بصیرت کمال درجے تک، عزت و مرتبہ کمال درجے تک، عظمت و منقبت کمال درجے تک، رفعت و سلطنت کمال درجے تک، ہیبت و سیرت و صورت کمال درجے تک، حسب و نسب کمال درجے تک، قوم و قبیلہ کمال درجے تک، آل اولاد کمال درجے تک، ازواج و بنات کمال درجے تک، اہل و اصحاب کمال درجے تک، نبوت و رسالت کمال درجے تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان عبدیت عطا فرمائی ہے کوئی اس کی ابتدا کو ہی نہیں پہنچ سکتا، چہ جائے کہ برابری اور انتہا کو پہنچ سکے۔ عبد کے کیا معنی ہیں؟ عبد کے معنی ہیں جو اپنے رب کے ہر فیصلے اور کام پر دل و جان سے راضی ہو، یہ عبدیت کی ابتدا ہے۔ اور عبدیت کی انتہا کیا ہے؟ رب بھی اس کے ہر قول و عمل سے راضی ہو جائے۔ آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کلمہ شہادت کو ہی آپ دیکھیں، رسالت سے پہلے اقرار عبدیت کیا جاتا ہے، وہ ہے عبدہ، پھر ہے ورسولہ۔ اور اسی طرح آپ اگر 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں آئیں تو وہاں پر بھی اقرار عبدیت ہے۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبدہ یہاں پر بھی اقرار عبدیت ہے۔ اب اگر آپ حدیث میں آئیں، حدیث میں ہے جامع ترمذی کے اندر 991 نمبر حدیث ہے کہ جب میت کو یا تم میں سے کسی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں پوچھتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ وہی کہتا ہے جو وہ خود کہتے تھے، یعنی اب یہ مردہ جواب دے رہا ہے قبر میں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور کیا آپ کی رائے ہے؟ تو مردہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہی کہتا ہوں جو وہ خود کہتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2732، کفار نے عروہ کو اپنا وکیل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گرویدہ تھے
کہ عروہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکنے لگتے ہیں، وہ ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اس تھوک کو اپنے چہرے اور جسم پر ملتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا پانی لے رہے ہیں، تو صحابہ اس کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کا پانی لیتے تھے، اسے وضو فرماتے تھے، جو پانی بچ جاتا تھا تو صحابہ اس کو بھی ایک دوسرے کے اوپر سبقت کر کے لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ عروہ کفار میں واپس جا کر کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے عاشق اتنے گرویدہ ہوں اور وہ اس کی اتنی تعظیم میں، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، باشہد میں، کہ ہر چیز میں وہ شخص اعلیٰ ہے اور اس کا مرتبہ اور مقام بھی اعلیٰ ہے، اس کی باشہد بھی اعلیٰ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں پیدا کیا، مجھے اچھے فرقے میں پیدا کیا، یعنی فرقہ کیا؟ دو ہیں، عرب و عجم۔ تو مجھے کس میں پیدا کیا؟ عرب میں۔ عرب عجم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا، یعنی کون سا قبیلہ؟ قریش۔ قریش تمام قبیلوں میں سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، مجھے سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ ہاشم، بنو ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب۔ ماہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ حاشر کہتے ہیں تمام انسانوں کا میرے بعد حشر ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام کفر کو مٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کے بعد تمام انسانوں کا حساب ہوگا، حشر ہوگا،